1996 میں آیا. لیڈرشپ نے عمران خان کی لیڈرشپ میں انہوں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بنیاد پہ اپنی جماعت کی بنیاد رکھی اور اپنے آپ کو اس سفر پہ گامزن کیا جس سے کہ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے جو بنیادی ہدف تھے ان کو حاصل کرنا مقصود تھا. انہوں نے آ کر رائٹ اور لیفٹ کی سیاست کو سائڈ پہ کر کے رائٹ اینڈ رانگ کی سیاست کو شروع کیا. یہی بیانیہ جو کہ ہم لے کے چل رہے ہیں آج ایک وہ بیانیہ ہے جس میں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سیاست کا مقصد ہے وہ فلاحی ریاست قائم کرنا ہے. دوسری طرف وہ سیاست ہے جس میں کہ ذاتی مفادات کا حصول ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ اسی سے جڑا ہوا ہے کہ ہم اس ملک کے بنیادی مقاصد کو اپنا ہدف بنائیں. ہم وہ ریاست بنائیں جس میں کہ عوام کی خدمت پہلی ترجیح ہو. اور اس سلسلے میں جو پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن ہے وہ یہ ہے، چونکہ وہ بنیادی طور پہ خود غریب پرور اس ملک سے سنسیئر اور ایک ہارڈ ورکنگ محنتی شخصیت ہیں اور ان کی جو بنیادی سوچ ہے وہ اس پہ مبنی ہے کہ اس ملک کو کس طرح سے آگے بڑھایا جائے، کس طرح سے اس ملک میں احتساب ہو، انصاف ہو، میرٹ ہو، اور کس طرح سے ہم اس اپنی جو حکومت ہے اس کو ہم کس طرح سے ایک فلاحی ریاست جس کی انسپریشن ریاست مدینہ سے لی گئی، جس کے بنیادی ستون رحم، احساس اور انصاف ہے، ان اہداف کا حصول ممکن ہوا جب 2018 میں ہماری حکومت آئی اور ہماری جو بھی پالیسیز تھیں وہ اسی فلسفی کے تحت تھیں، چاہے وہ ہماری دفاعی، معاشی، ثقافتی، جتنی بھی ہماری پالیسیز تھیں وہ بنیادی طور پر اسی سوچ کے گرد گھومتی تھیں. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام نے جو یہ نیریٹو ہے جس میں کہ بجائے ملک کی خدمت کرنے کے اپنے مفادات کو ترجیح دینا سیاست کو ایک پیشہ بنا دیا گیا تھا، اس سے اب عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ آج کل کے دور میں ہماری وزارت کے کانٹیکس میں ہمارا چیلنج صرف یہ نہیں ہے کہ ہم حکومت کی پالیسیز اور جو بھی ہم نے اچیومنٹس کیے ہیں اس کی تشہیر کی جائے، بلکہ ہم نے دونوں محاذوں پہ، اندرونی اور بیرونی دونوں محاذوں پہ ہم نے لڑنا ہے. اور اس سچویشن میں ہماری وزارت اطلاعات کا جو رول ہے وہ بہت زیادہ اہم ہو جاتا ہے. 5th جنریشن وار آپ سب جانتے ہیں کہ وہ اس وقت چل رہی ہے. ہمارے دشمن ہر طرح کا نقصان ہمیں پہنچانا چاہتے ہیں، ہماری اکانومی کو ڈسٹروائے کرنا چاہتے ہیں، ہماری جو ملک میں ہے نا امیدی اور افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں. اس چیلنج کو نپٹنے کے لیے
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری وزارت اطلاعات پرائم منسٹر عمران خان کی قیادت میں اس جنگ کا بھرپور مقابلہ کرے گی، اور آپ جیسے ساتھی، اب آپ جانتے ہیں کہ یہ دور ایک ایسا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، جس میں کہ ہر پاکستانی صحافی بن چکا ہے۔ ابھی ہم نے یہ جنگ پورے ملک کے لیول پہ لڑنی ہے۔ یہ صرف آپ کا فرض نہیں، اس ملک میں ہر وہ شہری، ہر وہ صحافی، ہر وہ وزیر اسی جنگ میں ہمارا شریک ہوگا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو یہ جنگ ہے وہ انشاءاللہ ہمیں کامیاب کرے گی، اور ہم اس کے ساتھ بحیثیت قوم کوئی سیاسی تقسیم کے علاوہ ہم کوئی بھی اس میں تقسیم نہیں چاہیں گے، اور چاہیں گے کہ ہم بحیثیت قوم اس جنگ کا مقابلہ کریں۔ آج آپ کو میرے ساتھی منسٹرز اپنی ریسپیکٹو منسٹریز کے بارے میں بتائیں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ جن چیلنجز کا ہمیں سامنا تھا جب ہمیں حکومت ملی تو وہ کیا چیلنجز تھے، اس سے ہمیں کس طرح ہم نے پہلے اس پہ عبور حاصل کیا، اور اب ہم ایک ایسے سٹیج پہ آ گئے ہیں جس میں کہ جو سخت وقت تھا وہ کافی جدوجہد کے بعد ہم نے اس پہ قابو پایا، اور اب جتنے بھی خاص طور پہ پچھلے ہفتے کی جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہیں وہ ساری مثبت ڈیولپمنٹس ہیں، جس کا تذکرہ کریں گے ابھی ہمارے ساتھی۔ لیکن میں قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس تکلیف کے ساتھ، جس ریزیلینس کے ساتھ انہوں نے ان حالات کا مقابلہ کیا پرائم منسٹر عمران خان کی لیڈرشپ میں، جس سے کہ ہم ایک ایسی سٹیج پہ آ گئے ہیں، ایک ایسی نہج پہ آ گئے ہیں جس سے کہ ہم اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ہمارا اچھا وقت شروع ہو چکا ہے۔ تو بہت بہت شکریہ، اور میں اب اپنے ساتھی وزیروں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنی شاہ محمود صاحب جو ہے تو شکریہ شبلی فراز صاحب۔ خواتین حضرات، مختصر وقت میں آپ کے سامنے جو خارجہ امور میں جو ہمارا ایک شفٹ دکھائی دے رہا ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ ہم جب فارن پالیسی میں اپنی اچیومنٹس کو دیکھنا چاہیں گے تو ہمیں ذہن نشین کرنا ہوگا کہ جو ہمارا دائمی حریف ہے اس کا آبجیکٹو کیا تھا، اس کے مقاصد کیا تھے، اور ہم نے کیا حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ مختصر وقت میں صرف میں 4 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہندوستان کی ایک سٹیٹڈ پالیسی رہی ہے کہ پاکستان کو ڈپلومیٹک آئسولیشن کی طرف دھکیلا جائے، تنہائی کی طرف، سفارتی تنہائی کی طرف، اور ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم پاکستان کی ایفیکٹو ریپرزنٹیشن کریں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 5 سالوں میں سابقہ حکومت کا بیشتر عرصہ ایسا تھا کہ آپ کے ملک کا وزیر خارجہ ہی نہ تھا، تو بہت سے آپ کے جو نقطہ نظر ہے فورمز پر وہ پیش نہیں کیا جاتا تھا۔ تو ایک dramatic shift can be seen from diplomatic isolation to effective representation، اور اس کی 4 میں چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلا ہمارا آبجیکٹو تھا کہ ہمارے جو درینہ تعلقات ہیں، ہمارے دوست ہیں، ان رشتوں کو ہم دوبارہ ری وائٹلائز کریں، اور نئی انڈرسٹینڈنگ جو ہے ہم فوج الائنس جو کہتے ہیں نا انڈرسٹینڈنگز کو فوج کریں۔ اس میں آپ نے دیکھا جہاں تک ڈپلومیٹک آئسولیشن کی ان کی کوشش تھی ہندوستان کی، انہیں ناکامی ہوئی۔ پاکستان کو
کامیابی ہوئی. اور آج اگر آپ ساؤتھ ایشیا میں دیکھیں کہ پاکستان نہیں, جتنی ممبر سٹیٹس ہیں وہ ہندوستان کے جو ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز ہیں اس پر انہیں معترض ہیں. پاکستان تو کہتا ہی رہا, لیکن آج جس شد و مد سے چین ہندوستان کے ایکسپینشنسٹ اور ڈیزائنز کو کوشچن کر رہا ہے, چیلنج کر رہا ہے, اور سٹینڈ آف آپ نے دیکھا لداخ میں, وہ آپ کے سامنے ہے. نیپال آج جس طرح جو بالکل ان کے پہلو میں تھا, جس طرح آج ان کو کوشچن کر رہا ہے, ان کی پارلیمنٹ کے ریزولوشن آپ کے سامنے آئے ہیں, آپ کے سامنے ہے. بنگلہ دیش جو ہمیشہ ان کے کیمپ میں تصور کیا جا رہا تھا, اور جب سے یہ سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ آیا ہے, این آر سی آئی ہے, اور جب سے انہوں نے کہا کہ بنگالیوں کو دیمک سے تشبیہ دی ہے, تو آپ نے دیکھا کہ ایک سرد موری وہاں نمایاں دکھائی دے رہی ہے. تو ساؤتھ ایشیا جس سے وہ ہمیں آئسولیٹ کرنا چاہ رہا تھا, آج ہندوستان کو ایک نئی نظر سے دیکھ رہے ہیں. ہم نے جو ہمارے درینہ تعلقات تھے ان کو ایک نیا رخ دینے کی کوشش کیا. مثال کے طور پہ چین, آپ کا ایک دوست, آزمایا ہوا دوست, آپ کی ان کے ساتھ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ رہی ہے, عرصہ دراز سے رہی ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنے نئے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اس اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو ایک نیا جو ایک اکنامک پارٹنرشپ میں کنورٹ کریں, فرام اے اسٹریٹجک ریلیشن شپ ٹو این اکنامک پارٹنرشپ, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک شیئرڈ آبجیکٹو ہے. میری رائے میں دنیا بدل رہی ہے, اور پوسٹ کووڈ آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں جو آپ فلکس دیکھ رہے ہیں آج, وہ ایک آپ کو واضح پیٹرن ایمرج کرتا ہوا دکھائی دے گا. اس کی کچھ شروعات آپ کے سامنے آ چکی ہیں. تو اس کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ پاکستان اور چین کے جو درینہ تعلقات ہیں ان کو مزید مستحکم کیسے کرنا ہے, اور اس شیئرڈ آبجیکٹو کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے. اور اس کی ایک زندہ مثال سی پیک 2 ہے. اس میں واضح ہم نے ہدف طے کیے ہیں, جس میں انڈسٹریل ریلوکیشن ایک ہے, ایگریکلچرل پروڈکٹیوٹی انہانسمنٹ دوسری چیز ہے, پاورٹی ایلیویشن تیسری ہے, اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ چوتھی ہے. پھر آپ دیکھیے ترکی کے ساتھ بھی آپ کے درینہ تعلقات, بہت عمدہ تعلقات. لیکن ترکی کے ساتھ وزیر اعظم جب وہاں تشریف لے گئے, اسد عمر صاحب بھی تشریف فرما ہے, تو وہاں لنچ کی ٹیبل پر ایک فیصلہ ہوا کہ ہمارا ایک نیا اکنامک اور فائنینشل ارینجمنٹ, ایک فریم ورک ان کے ساتھ طے ہونا چاہیے جس سے ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کو پروموٹ کیا جائے. وہ ایک حقیقت بن چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں یورپین یونین آپ کا بہت بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے. آج اس کے ساتھ آپ نے ایک نیا اسٹریٹجک انگیجمنٹ پلان جو ہے ایک دورست اس کو سائن کیا ہے, اور یہ ان 2 سالوں میں ہوا ہے. اس کے بعد افریقہ, ایک بہت بڑا کانٹیننٹ, 1.3 ارب کی آبادی, بے پناہ مارکیٹ. ہماری اس پر توجہ نہیں تھی. ہم نے انگیج افریقہ انیشیٹو لانچ کیا فارن آفس میں, پرائم منسٹر صاحب نے اس کو انوگریٹ کیا, صدر صاحب بھی تشریف لائے, اور اس سے مقصد یہ تھا کہ افریقہ کی مارکیٹ میں ہم اپنا اکنامک فٹ پرنٹ کیسے بڑھائیں. تعلقات بہت اچھے تھے, ان کی جو انڈیپینڈنس موومنٹس میں پاکستان کا جو کردار ہے وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں. تو اب ہم نے دیکھا کہ اکنامک ڈپلومیسی سے ہم کس طرح وہ اپنا اکنامک جو پرنٹ ہے, فٹ پرنٹ وہ بڑھائیں. نئے مشنز کھولے جا رہے ہیں اور کچھ کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے. ٹریڈ اور انویسٹمنٹ جو وہاں ہمارے آفیسرز ہیں ان کو تعینات کیا جا رہا ہے, کئی علاقوں سے شفٹ کر کے افریقہ کی طرف موڑا گیا ہے. اس کے بعد جو نئی انٹرنیشنل ہم نے انڈرسٹینڈنگز کو فورج کرنے کی کوشش کی ہے, میں 2 کا اس پر ذکر کر دیتا ہوں. ایک, پرائم منسٹر کا انیشیٹو گلوبل ڈیٹ ریلیف کے لیے. انہوں نے پاکستان کے لیے نہیں, پوری ڈیولپنگ ورلڈ کے لیے ایک پیغام دیا,
اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس کی شروعات ہوئی ہیں, سیکرٹری جنرل نے ایک موقف لیا, G20 نے وہ اس میں کچھ اقدامات کیے, اور مزید ہم نے ایک پارٹنرشپ بلڈ کی ہے نیو یارک میں کہ کس طرح ہم اس انڈرسٹینڈنگ کو فردر ڈیولپ کریں اور کس طرح ہم ان سے ریلیف لے سکیں فسکل سپیس کے لیے, کیونکہ کووڈ کا جو ایک منفی اثر آیا ہے معیشت پر, اس سے کس طرح باہر نکلا جا سکے, اور پھر ایک انڈرسٹینڈنگ کریٹ کریں ہم مسلم دنیا میں اسلاموفوبیا کی ایک ہوا چل رہی ہے, تو کس طرح ہم جتنی مسلم کنٹریز ہیں ہم نے کس طرح مل کر اسلاموفوبیا کا مقابلہ کرنا ہے, اور یو این کی سائیڈ لائنز پر عمران خان صاحب نے اس چیز کو اجاگر کیا. دوسری چیز ہے ہمارا افغانستان کا پیس انیشیٹو. دنیا سمجھتی تھی اور دنیا نے بے پناہ وسائل خرچ کیے, ٹریلینز آف ڈالرز افغانستان کا ملٹری سولوشن سے حل نکالنے کا. عمران خان مسلسل کہتے آئے کہ یہ راستہ درست نہیں ہے, افغانستان کا دیر پا حل پولیٹیکل سولوشن ہے. بالآخر دنیا قائل ہوئی. الحمدللہ آج ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کو وہ ترجیح دے رہے ہیں اوور ملٹری سولوشن, اور ہمارا پوائنٹ آف ویو انہوں نے ایکسپٹ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج دنیا ایکسپٹ کر رہی ہے کہ پاکستان نے جو فیسیلیٹیٹنگ رول پلے کیا ہے, جو آج امریکہ اور طالبان کے اندر جو ایک پیس اگریمنٹ ہوا ہے, اس کا وہ اعتراف کر رہے ہیں. اور آج سے 3 دن پہلے جب میری 4 روز پہلے سیکرٹری پومپیو سے ٹیلی فون پہ گفتگو ہوئی تو انہوں نے ایکنالج کیا اور کہا کہ پاکستان کا جو وائٹل رول ہے ہم اسے تسلیم کرتے ہیں. اور آج ہم امید کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ انٹرا افغان نیگوسیشنز which are about to commence, ہم پر امید ہیں کہ وہ ان کا آغاز ہوگا, اور اس سے پیس اور ریکنسیلیشن کو جو فروغ ملے گا اس میں پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے. آپ کے جتنی ریجنل قوتیں ہیں, روس ہے, چین ہے, ایران ہے, سینٹرل ایشین ریپبلکس ہے, یورپین یونین ہے, ریجن سے باہر, وہ آج سارے اس انیشیٹو کی تائید کر رہی ہیں. آپ مت بھولیے کہ جب ہم حکومت میں آئے تھے تو چند ماہ پہلے امریکہ کی طرف سے ایک ساؤتھ ایشیا اسٹریٹجی کا اناؤنس کی گئی تھی, جس میں پاکستان کو کہا گیا تھا کہ وی آر پارٹ آف دا پرابلم. یہ جو ایک نیریٹو شفٹ ہوا ان 2 سالوں میں, فرام پارٹ آف دا پرابلم ٹو پارٹ آف دا سولوشن, ٹوڈے وی ویوڈ ایز پارٹنرز ان پیس, یہ ایک بہت بڑا شفٹ ہے جس کا ہمیں ایکنالج ہمیں کرنا چاہیے. تیسری چیز وہ ہے کشمیر کا ایشو انٹرنیشنلائز ہونا. یہ کشمیر کا مسئلہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا پاکستان ہے, نیا نہیں ہے, لیکن اس کو جس طرح بائی ڈیزائن بیک برنر پہ رکھا گیا, اور عمران خان صاحب کی حکومت نے اور ان کی رہنمائی میں اس کو انٹرنیشنلائز کیا گیا, وہ آپ کے سامنے ہے. آج کوئی انٹرنیشنل فورم نہیں ہے, کوئی ایسی اپرچونٹی نہیں ہے جس کو ہم نے استعمال نہ کیا ہو کشمیر کے نقطہ نظر, کشمیریوں کے نقطہ نظر کو اجاگر کرنے کے لیے, پاکستان کے نقطہ نظر کو اجاگر کرنے کے لیے, چاہے ہیومن رائٹس تھے, چاہے وہاں جو ڈیموگرافک چینج ہے, چاہے جناب وہاں جو ہندوتوا کی آئیڈیالوجی ہے, چاہے یہ جو سیز فائر وائلیشنز ہیں, جتنی چیزیں ہیں ہم نے ان کو اجاگر کیا ہے. اور ہندوستان کا جو نیریٹو تھا, جنہوں نے پاکستان اور ان کی سیلف ڈٹرمنیشن کی جو جد و جہد, انہوں نے اس کو تشبیہ دے دیا تھا دہشت گردی سے. آج نیریٹو چینج ہوا ہے اور آج اس کو حق کے خود ارادیت کا جد و جہد کہا جا رہا ہے. یہ بہت بڑا شفٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ 1 سال میں 3 مرتبہ سلامتی کونسل میں کشمیر کا مسئلہ زیر بحث آتا ہے, اور ہندوستان نہ چاہنے کے باوجود ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے. آپ دیکھیں کہ 2 رپورٹس 2018 میں 2019 میں ہیومن رائٹس کمشنر جو ہیں وہ اقوام متحدہ کی, وہ 2 رپورٹ شائع کرتی ہیں اور جس پہ ہندوستان کو پوری طرح ایکسپوز کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس عرصہ میں 4 کشمیر کے جو کانٹیکٹ گروپ ہے OIC کا, اس میں 4 نشستیں ہوتی ہیں, اور حالیہ جو ہوا ہے, جو کووڈ کے دنوں میں ہوا تھا, ورچوئل کانفرنس ہوئی تھی, اس سٹیٹمنٹ کا جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ
آئی ہے پوری OIC کی طرف سے، اگر آپ اس کا مطالعہ کر لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح پاکستان کے نقطہ نظر کو ان نے تسلیم کیا. ڈبیٹس اٹھا کے دیکھ لیں آپ، یورپین یونین میں اٹھا کے دیکھ لیں، US کانگریس کی انگیجمنٹس دیکھ لیں، 85 کانگریسمین کی انگیجمنٹ دیکھ لیں، ہاؤس آف کامنز میں جو آل پارٹیز پارلیمنٹری گروپ ہے ان کشمیر، اس کی آپ کاوش دیکھ لیں، ہیومن رائٹس کاؤنسل کو دیکھ لیں، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو دیکھ لیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا. اور آخر میں آپ عمران خان صاحب کی جو تقریر انہوں نے اقوام متحدہ میں پچھلے سال کی، اس کا موازنہ کیجئے تو پچھلے 5 سال میں نواز شریف صاحب کی تقریر تھی، اس میں کشمیر کا ذکر کتنا تھا اور عمران خان صاحب کا ذکر کتنا تھا. اس سے پچھلے دور میں زرداری صاحب کی تقریر جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کی تھی، اس سے موازنہ کیجئے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ فرق کیا ہے. میں آخری پوائنٹ جو عرض کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہے انسٹیٹیوشنل ریفارمز. ہم نے کچھ انسٹیٹیوشنل ریفارمز کیے ہیں دفتر خارجہ میں، مثال کے طور پہ فارن منسٹرز ایڈوائزری کاؤنسل. اس کے مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایکڈیمیا سے، تھنک ٹینک سے ہمیں فریش انپٹ ملے اور جو سیزنڈ ڈپلومیٹس ہیں جس کے پاس انسٹیٹیوشنل میموری ہے انہیں بھی انگیج کیا جائے. کرائسس مینجمنٹ 24/7 کرائسس مینجمنٹ یونٹ جو ہے نیا فورن آفس میں بنایا گیا، اور اس کی ہماری جو اوورسیز پاکستانیز کی منسٹری ہے اور ہمارا جو NCOC کا ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ سے 478 فلائٹس کے ذریعے 2,14,000 پاکستانی جو سٹرینڈڈ تھے ان کو واپس لایا گیا. خیال تھا کہ وہاں پتھراؤ ہو جائے گا، شیشے ٹوٹ جائیں گے، ایمبیسیز پہ حملہ ہو جائے گا. الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہوا. اس کے ساتھ ساتھ پبلک ڈپلومیسی کا انیشیٹو ہم نے لانچ کیا ہے. ابھی آنر کیا گیا ہے ان 86 پاکستانیوں کو جنہوں نے 79 ممالک میں کووڈ-19 میں اپنی سوسائٹیز میں کنٹریبیوٹ کیا اور پاکستان کے امیج کو انہانس کیا. اسٹریٹجک کمیونیکیشن ڈویژن ایک نیا فورن آفس میں بنایا گیا ہے تاکہ آپ کے نیریٹو کو پروجیکٹ کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کرتا چلوں کہ فورن سروس اکیڈمی، اسٹیٹ آف دی آرٹ فورن سروس اکیڈمی نہ صرف بنائی گئی ہے، اس کا نیا کریکولم ترتیب دیا گیا ہے، اس کو شفٹ کر دیا گیا ہے انٹو دی اولڈ چائنیز ایمبیسی. وہ ہمیں گفٹ کی گئی اور یہ اربوں روپے کی جائیداد ہے جو فورن آفس کی جائیداد میں ایسٹ میں اضافہ ہوا ہے. یہاں سے تو اربوں روپے غائب ہوئے یا اربوں روپے کا اضافہ ہوا. اور پھر انسٹیٹیوشن جو ہے ریجنل افیئرز کا، اس کو اوور ہال کیا جا رہا ہے اور اس کو نئے پریمیسز میں منتقل کیا گیا ہے. ای ویزا فیسلٹی اور آخر میں FM ڈائریکٹ، یہ ایک ایپ میں نے بنائی ہے اور جتنے فورن آفس کے آفیسرز ہیں وہ ڈائریکٹ میرے ساتھ اس ایپ کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں، جونیئر سینئر جس کانٹیننٹ میں بھی ہیں، اور ان کے پاس کوئی آئیڈیاز ہے، کوئی انپٹ ہے تو ڈائریکٹ مجھے مل سکتا ہے بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ کو کاٹ کے. دیز ور سم آف دی انیشیٹوز جو ہم نے لیے. شکریہ. اب یہ میں درخواست کروں گا ہمارے حفیظ شیخ صاحب جو ہمارے ایڈوائزر ہیں آن فائنینس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں آئے ہیں. دیکھیں، سب سے پہلے تو جب یہ حکومت آئی تو ایک بحرانی کیفیت تھی. بیرونی اور اندرونی جو خسارے تھے وہ تاریخ کی سب سے بڑی سطح پر تھے، اور پچھلے 5 سال جو گزرے تھے اس میں ایکسپورٹس کی جو گروتھ ریٹ تھی وہ 0 رہی تھی، اور 20 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، اور ہمارے جو فورن ایکسچینج کے ریزروز تھے وہ پچھلے 1 سال میں آدھے ہو چکے تھے، اور ہمیں ڈیفالٹ کا خطرہ تھا. تو پہلی چیز جو ہم نے کرنی تھی وہ یہ تھی کہ ملک کو کیسے ڈیفالٹ سے بچایا جائے اور کس طرح اس بحران سے فوری طور پہ نپٹا جائے. کیونکہ جو بنیادی وجہ ہماری جو اس بحران کی تھی وہ یہ کہ ہمارے پاس ایک ڈالرز کا کرائسس تھا. یعنی ہم 40 ارب ڈالر اگر امپورٹ کر رہے تھے تو 20 ارب ایکسپورٹ کر رہے تھے، اور اس کی وجہ سے ہمارے پہ مستقل ایک بوجھ تھا جو ہمیں ایک ایسی سطح پہ لے آیا کہ ہم نے بوروئنگ کر کے، قرض لے کر اپنے آپ کو بہت کمزور کر دیا. تو پہلی سچویشن تو یہ تھی کہ کیسے اس بحرانی کیفیت سے نپٹا جائے
और मुल्क को फिर इस्तेहकाम दिया जाए। इसके लिए आपको पता है कि हुकूमत ने बड़े फैसले किए और IMF के साथ एक ताल्लुक बनाया, एक लैंडमार्क एग्रीमेंट की, जिसकी वजह से फिर जो दुनिया के बड़े दूसरे अदारे थे, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और हमारे दोस्त ममालिक सब आगे बढ़े और उन्होंने इस सिचुएशन में हमारी मदद की और हमने रिजर्व्स को अपने इस्तेहकाम दिया, अपने फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स को बढ़ाया। हमने जो कर्ज माजी की हुकूमतों ने लिए थे वो पिछले 2 साल में हमने 5,000 अरब रुपए के माजी के लिए हुए कर्ज वापस किए और साथ ही साथ हमने कोशिश की, क्योंकि अगर आप दुनिया की तारीख का मुताला करें तो कोई हुकूमत, कोई मुल्क ऐसा नहीं जिसने तरक्की की हो बगैर दुनिया के साथ ताल्लुक बढ़ाए। और इन 2 चीजों में हमारी जो परफॉर्मेंस रही है माजी में वो अच्छी नहीं रही। न हम एक्सपोर्ट्स बढ़ा सके हैं, न हम लोगों को कायल कर सके हैं कि वो यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करें। तो इस हुकूमत ने ये फैसला किया कि हमने एक पायदार बुनियाद पे पाकिस्तान को आगे ले जाना है और हमने बहुत मराहत दी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए, जो हमाद अजहर साहब आपके साथ शेयर करेंगे। तो उन सब चीजों का नतीजा ये निकला कि ये जो तिजारती बैरूनी खसारा था 20 अरब डॉलर का, उसको कम करके 3 अरब किया गया और ये एक तारीखी परफॉर्मेंस है इस हुकूमत की पिछले 2 साल में कि एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए मराहत दी गई और इंपोर्ट्स को खुसूसी तौर पे जो लग्जरी आइटम्स है उन पे टैक्सेस लगाकर उसको कम किया गया। अब आप आए कि एक्सपेंडिचर, एक बड़ी वजह हमारे बहरान की ये थी कि हुकूमत जो है खुसूसी तौर पे इलेक्शंस के दौरान हद से ज्यादा इखराजात करते हैं और जो प्रोजेक्ट्स भी किए जाते हैं उनमें कोई कॉस्ट की कंसिडरेशंस को आगे नहीं रखा जाता। तो हमने ये पिछले 2 साल जो गुजरे हैं बहुत सख्ती से इखराजात, हुकूमती इखराजात को कंट्रोल किया है और आपने देखा कि काबीना की तनख्वाहें तक कम की गई, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के हाउसेस के बजट कम किए गए, हत्ता कि फौज की जो इखराजात हैं उनको भी मुंजमद किया गया और सिविल हुकूमत के इखराजात को कम किया गया। और मैं इसके लिए प्रेसिडेंट साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारी जो डिफेंस की क़यादत है उन सब का शुक्रगुजार हूं कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसे नहीं हुआ कि इतने जबरदस्त तरीके से कॉस्ट को कंट्रोल किया जाए और कॉस्ट ऊपर से कंट्रोल किए जाए। ये नहीं कि लोगों की जो देने वाली चीजें हैं उनको रोका जाए लेकिन ऊपर अयाशी चल रही हो। तो हमने जो ये साल गुजरा है इसमें स्टेट बैंक से कोई बोरोइंग नहीं की, कोई कर्ज नहीं लिया। हमने जो ये साल गुजरा है इसमें कोई सप्लीमेंट्री ग्रांट किसी अदारे, किसी हुकूमती मिनिस्ट्री को नहीं दी। हमने ताकतवर लोगों को नो कहा ताकि हम मुल्क की जो मैक्रो इकोनॉमी है उसको स्टेबलाइज करें। और अब आप देखें कि इन तमाम चीजों की वजह से एक जानिब डोमेस्टिक साइड और दूसरी जानिब फॉरेन जो थ्रेट है उनको कंट्रोल किया गया। फिर हमने अपने टैक्सेस के निजाम को बेहतर करने की कोशिश की और कोरोना वायरस से पहले जो टैक्सेस में बढ़ने की जो रफ्तार थी वो 17% थी। बदकिस्मती से ये कोरोना वायरस की सिचुएशन उभरी और वो जो एक बहुत अच्छी जो है अच्छे अंदाज में हमारी रेवेन्यूज की ग्रोथ हो रही थी वो मुतासिर हुई। अब जब कोरोना वायरस हुई तो पहल हमें 2 चैलेंजेस थे। सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का डायरेक्टिव था कि पाकिस्तान के लोग, आम लोग, उनकी जिंदगी एक हद से ज्यादा मुतासिर नहीं होनी चाहिए। तो हमने 1240 अरब का एक कोरोना वायरस के दौरान पैकेज दिया और उस पैकेज के कई कंपोनेंट, कई हिस्से थे, लेकिन सबसे जो बड़ा हिस्सा था वो ये था कि पाकिस्तान के आम लोग, भूले हुए लोग जो इससे मुतासिर हो रहे हैं, जिनकी डेली जो जॉब पे काम करने वाले लोग हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं और जो वैसे ही कमजोर तबके के लोग हैं उन तक फौरी तौर पे कैश पहुंचाया जाए।
اور آپ نے دیکھا کہ شاید دنیا کی تاریخ کا ایک بڑا پروگرام دیا گیا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو 2 سال گزرے ہیں اس میں یہ ایک سنہری چیز ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ 250 ارب روپے لوگوں کو دیے گئے, اور پاکستان کے ہر قصبے میں, ہر گاؤں میں, ہر شہر میں یہ دیے گئے, اور لوگوں نے دیکھا کہ یہ بلا امتیاز دیے جا رہے ہیں. اس میں کوئی سیاسی کنسیڈریشن نہیں, کوئی مذہبی کنسیڈریشن نہیں, کوئی علاقائی کنسیڈریشن نہیں. اگر آپ پاکستانی ہیں اور آپ کوالیفائی کرتے ہیں تو یہ پیسے آپ کو ملیں گے. اور 1.60 کروڑ لوگوں کو پیسے ملے, اور اگر 6 لوگ ایک خاندان میں ہیں تو 10 کروڑ پاکستانیوں تک یہ امداد پہنچائی گئی. اور ڈاکٹر ثانیہ نشتر آپ کو مزید ڈیٹیلز دیں گی. لیکن ہم نے انہیں کہا کہ جہاں تک پیسے کی بات ہے اس معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی. دوسری جانب جو بینیفیشری ہم نے چنے اس کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے وہ پاکستان کی بزنس سیکٹر تھا, کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ان کو جو لیکوڈیٹی کا پرابلم ہے ان کو بالکل گرا دے, کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ جیسے ہی دنیا ریکور کرے اور ہمارے لوگ, ہمارے بزنسز تیار ہوں اس ریکوری سے فائدہ لینے کے لیے. تو ہم نے کئی طرح سے ان کی مدد کی. ان کو بہت سستے لون دیے گئے کہ وہ اپنے لوگوں کو جو ان کے مزدور ہیں ان کو دیں تاکہ ان کو بے روزگاری کی مصیبت نہیں سہنی پڑے. ہم نے ان کے جو قرضے جب ڈیو ہوئے تو وہ 1 سال مؤخر کر دیے. ہم نے اسمال بزنسز, چھوٹے بزنسز کے بارے میں 3 مہینے ان کے بجلی کے بل خود بھرے, اور اس طرح کی تمام چیزیں کی گئیں تاکہ بزنسز جو ہیں وہ اچھے انداز میں آگے بڑھیں. اور اسی طرح سے ایگریکلچر سیکٹر کے لیے بھی ہم نے جو پروکیورمنٹ کے 280 ارب رکھے تھے ان کو استعمال کیا تاکہ عام لوگوں کے ہاتھ میں پیسے آئیں اور وہ موٹر سائیکل خریدیں, ٹریکٹر خریدیں, گھر بنائیں اور دوسری چیزیں خرچ کریں تاکہ اس ملک کی اکانومی میں جان آئے. تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے جو نیوٹرل لوگ ہیں, جو فیئر مائنڈڈ لوگ ہیں, وہ ان چیزوں کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں, موڈیز ہے, فچ ہے, انہوں نے اس چیز کو سراہا ہے. آپ نے دیکھا کہ IMF کے بورڈ نے اس کو سراہا ہے. آپ نے دیکھا کہ دنیا کے جو انویسٹرز ہیں انہوں نے 188% اضافہ کیا ہے فورن انویسٹمنٹ میں پاکستان میں. اور آپ نے دیکھا کہ اسٹاک مارکیٹ نے 47% اضافہ کیا ہے, اور بلومبرگ جو کہ ایک دنیا کا بڑا ادارہ ہے اس نے پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کو دنیا کی بہترین اسٹاک مارکیٹس میں شامل کیا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کا اب اثر آنے لگا ہے. جو ہم نے بجٹ دیا اس میں ہم نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا. جو ہم نے بجٹ دیا اس میں ہم نے ہزاروں جو خام مال کی چیزیں ہیں ان پہ امپورٹ کے ٹیکسز 0 کیے, اور ہم نے کہا کہ ہم اپنے ملک کی جو اکانومی ہے اس کو گلوبل اکانومی سے انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ریزلٹس ہیں ان کے بارے میں جو آ رہے ہیں, پہلا مہینہ یہ نئے سال کا, مالی سال کا جولائی جو گزرا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ایکسپورٹس اس مہینے میں 6% بڑھے. ہماری جو سیلز ہیں سیمنٹ کی وہ 33% بڑھی. ہماری جو ایکسپورٹس ہیں سیمنٹ کی وہ 66% بڑھی. ہماری پیٹرول اور ڈیزل 8% اور 15% بڑھی. ہماری فرٹیلائزر 22% بڑھی. ہماری موٹر سائیکلز کی سیل 31% بڑھی. ہماری ٹریکٹرز کی سیل 17% بڑھی. ہماری گاڑیوں کی سیل 4% بڑھی. اور ساتھ ہی ساتھ جو ریمیٹنسز, پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ ریمیٹنسز اس مہینے میں آئے, $2.8 ارب. اور FBR کی کلیکشن 300 بلین ہوئی جو ان کی انٹرنل ایسٹیمیٹ سے 23 گنا زیادہ ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں, اور اسٹاک مارکیٹ نے کورونا وائرس کے بعد 40% سے زیادہ اضافہ کیا. ان سب چیزوں کا اگر آپ ایک کمبائنڈ ایفیکٹ دیکھیں تو انشاءاللہ اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم لوگ آگے جا رہے ہیں.
इमरान खान की हुकूमत की सबसे बड़ी तरजीह क्या है? सिर्फ एक, पाकिस्तान के लोग। और हमने अगर पैसे खर्च किए हैं तो पाकिस्तान के लोगों के ऊपर किए हैं। जिस तरह मैंने कहा 250 अरब रुपए दिए गए 1,60,00,000 खानदानों को, 192 अरब रुपए दिए गए कबायली इलाके जो अब मर्ज हो चुके हैं उनको, 50 अरब रुपए दिए गए 5 बुनियादी खाने पीने की चीजें यूटिलिटी स्टोर्स में सस्ते दामों बेचने के लिए, 15 बिलियन दिए गए रमजान के दौरान 19 चीजों की कीमत कम रखने के लिए, 72% पाकिस्तानियों को इलेक्ट्रिसिटी हुकूमत अपनी जेब से सब्सिडाइज कर रही है, 90% पाकिस्तानियों को गैस हुकूमत अपनी जेब से सब्सिडाइज कर रही है, 100% ट्यूबवेल यूजर्स को हुकूमत अपनी जेब से सब्सिडाइज कर रही है। और जब आपने देखा कि तेल की कीमतें दुनिया में घटी, पेट्रोल और डीजल की, तो वो भी पाकिस्तान के अवाम को उसका फायदा दिया गया। और हमारी और फर्टिलाइजर की कीमतों के लिए गैस की जो सब्सिडी है वो भी दी जा रही है। देखें, हम सब अगर मिल जाएं तो पाकिस्तान के जो लोग हैं उनकी जो उमंगें हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो पूरी हो सकती हैं। ये मुल्क ऐसे नहीं बना था, इसके लिए बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी। ये 1930 में एक शायर का ख्वाब था, जो बादशाही मस्जिद के साए में एक रेजोल्यूशन बना 1940, और जब 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पहुंचे तो वो कायदे आजम बन चुके थे और ये ख्वाब पाकिस्तान बन चुका था। अब हमें मौका है कि हम एक ऐसे लीडर के साथ मिलकर वो चीजें करें जिसके लोग मुंतजिर हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये पॉलिसीज बरकरार रहेंगी और अभी जो अच्छे असरात सामने आए हैं इनको और पायदार बनाने के लिए कोशिश की जाएगी। थैंक यू। शुक्रिया हफीज साहब। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अहमद अजहर साहब से, और वक्त चूंकि बहुत कम है तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि मुख्तसर उसमें अगर आप वो बयान कर सकें, क्योंकि अभी 2 स्पीकर्स और भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कोशिश करूंगा कि कोई रेपिटेशन ना हो और 2-3 मिनट में सनत के हवाले से बात कर लूं। सबसे पहले कोविड के हवाले से बहुत ज़रूरी था कि कोविड में सारी दुनिया की इंडस्ट्री और कारोबार डिस्ट्रेस में जा रहे थे। पाकिस्तान ने एक फ़र्क रास्ता अपनाया। हमने सप्लाई चेन्स को और सप्लाई रूट्स को मुकम्मल तौर पे बहाल रखा, और थ्रू आउट द कोविड के जो स्मार्ट लॉकडाउन या ब्लैंकेट लॉकडाउन से किसी किस्म की शॉर्टेज किसी भी प्रोडक्ट की नहीं आने दी। उसकी वजह यह थी कि बर वक्त एसेंशियल इंडस्ट्रीज को खोला गया, और बर वक्त हमने जो अपनी कंस्ट्रक्शन के फेजेस में खोला और मार्केट्स को खोला, और हम मेडिकल की जो सप्लाई रूट है उसको भी हमने खोला। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में जब कोविड का सिलसिला ये पूरे अपने अरूज पे था, तो किसी किस्म की सप्लाई चेन्स के अंदर किसी किस्म की हमें डिसरप्शन नहीं नजर आई। हमने इसी दौरान कारोबारों के लिए जो रिलीफ दी, रिलीफ्स का जिक्र ऑलरेडी कर चुके हैं कि स्टेट बैंक की रीस्केड्यूलिंग, पेरोल फाइनेंसिंग थी। 30 लाख 35 लाख छोटे कारोबार जो थे उनके 3 माह के बिजली के बिल माफ करके उन तक भी हमने अपनी जो रिलीफ है वो पहुंचाई। तो पाकिस्तान के अक्सरियत जो कारोबार थे उन तक ये रिलीफ पहुंची। टैक्स फ्री बजट दिया गया। ये ना सिर्फ के टैक्स फ्री बजट था, बल्कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बल्कि जो टैक्स फ्री बजट के अलावा इसमें हमने टैक्सेस की शरह को कम किया है। 2 साल से हम इनपुट्स के ऊपर जो टैक्सेस हैं इंडस्ट्रियल इनपुट्स के ऊपर, उनके ऊपर कस्टम्स ड्यूटीज को हम कम कर रहे हैं, और हजारों प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसपे हम कस्टम ड्यूटी को 0% कर चुके, 0% पे ला चुके हैं। विद होल्डिंग टैक्सेस के अंदर हम कमी लेके आए कस्टम ड्यूटीज में, और सेल्स टैक्स की स्पेशल रिजीम्स को भी खत्म करके स्टैंडर्ड रिजीम की तरफ किया गए। हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए हम एक पैकेज लेके आए, एक मुनफरिद पैकेज था, और आपने देखा इसके असरात सामने नजर आना शुरू हो गए हैं। कंस्ट्रक्शन पैकेज के अंदर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स के अंदर और एफिलिएटेड जो इंडस्ट्रीज हैं, अब हमें एक एक्टिविटी का अरूज नजर आ रहा है, और मैं ये समझता हूं कि मॉनसून सीजन खत्म होने के बाद इसमें मजीद इजाफा होगा, क्योंकि मॉनसून के दौरान वैसे कंस्ट्रक्शन कम होती है, लेकिन फिर भी हमें उसमें तेजी नजर आ रही है। हम इसी दौरान 2 हम नई पॉलिसीज लेके आए पिछले चंद माह के अंदर। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2 to 3 व्हीलर्स और बसेस एंड ट्रक्स के लिए अनाउंस हो चुकी है, और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। और इस साल हम देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 2 to 3 व्हीलर्स की प्रोडक्शन जो है उसको हम इस साल इंशाल्लाह ताला फोरसी भी कर रहे हैं इस पॉलिसी के नतीजे में।
موبائل مینوفیکچرنگ پالیسی کے نتیجے میں جو اسمارٹ فون کی لوکل مینوفیکچرنگ ہے اس کی آلریڈی جو ایک ٹیک آف ہو چکا ہے اور ہم ملٹیپلائی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہماری ایکسپورٹ شروع ہونے والی ہے لوکلی میڈ اسمارٹ فونز کی. اور یہ آپ کو یاد ہوئے گا کہ پہلے سال میں ہم نے ایک ڈربس کا سکسیسفل تجربہ کیا تھا جس سے پورے پاکستان میں جو 70% ہمارے جو ہم فون استعمال کرتے ہیں وہ اسمگلڈ ہوتے تھے وہ ہم نے ایلیمینیٹ کر دیا ایک ٹیکنالوجیکل سولوشن کے ذریعے. اس کے بعد میں آگے آؤں گا اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے اوپر. 5 ادارے جو ہیں جو منسٹری آف انڈسٹریز کے اندر آتے ہیں ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے, دوسرے اداروں کے اندر مرج کر دیا گیا ہے. یہ کیا گیا ہے کاسٹ سیونگز کے لیے اور بیٹر مینجمنٹ کے لیے. اور اس میں پاکستان مشین ٹول فیکٹری, انار پیٹروٹیکس لمیٹڈ, ڈپارٹمنٹ آف ایکسپلوسیوز, انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ فرٹیلائزر اور انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی شامل ہے. اور باقی اداروں کو بھی انہی لائنز کے اوپر ہم جو انسٹیٹیوشنل ریفارمز کی وزیر اعظم کی کمیٹی ہے ان کے ریکمنڈیشنز کے مطابق کر رہے ہیں. کئی ایسے سیکٹرز تھے جن کو سرد خانے میں چھوڑ دیا گیا تھا کئی سالوں کے لیے, اس میں سے پاکستان اسٹیل بھی ایک ایسا ادارہ ہے کہ 35 ارب کے پچھلے 5 سال میں دے دیے گئے تنخواہیں دے دی گئیں, 80 ارب کے بیل آؤٹس دے دیے گئے, منافع سے نقصان میں چلی گئی پچھلے 10-12 سال میں اور 236 ارب کے قرضوں پہ کھڑی ہے. تو اس کے اوپر جو بڑے فیصلے کرنے والے تھے ان کو حکومت نے آپ نے دیکھا کہ ہیڈ آن لیا ہے اور ہم اب پرائیویٹائزیشن کمیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ تیزی سے اس کو اب ہم ایک جوائنٹ سٹیک ہولڈر کو ہم اس کے اندر لے کے آئیں. ایک طرف حکومت ہوئے گی اور ساتھ ہمارا ایک جوائنٹ سٹیک ہولڈر جو ہے وہ انشاءاللہ پرائیویٹ سیکٹر کا ہوئے گا. اور جو بھی اس کے ایڈمنسٹریٹو مسائل ہیں, انٹرنل مسائل ہیں, اس سے پہلے اس کو ہم حل کر رہے ہیں. فرٹیلائزر سیکٹر کے اندر بھی ہمیں بہت زیادہ تیزی نظر آ رہی ہے. فرٹیلائزر سیکٹر کا اتنی تیزی ہے کہ ہمیں 2 چھوٹے پلانٹس جو ہیں ہم نے اس سال آپریشنلائز کیے ہیں فرٹیلائزر کی اپنے کسانوں کے لیے جو مانگ ہے اس کو پوری کرنے کے لیے اور قیمتوں کے اندر ایک مناسب سٹیبلٹی رکھنے کے لیے. اس سال جو فرٹیلائزر کے 2 پلانٹ ہم نے آپریشنلائز کیے ہیں ان کا جو ویریبل کنٹریبیوشن مارجن ہے وہ 294 روپے بیگ سے کم کر کے اس سال ہم 186 روپے بیگ پہ لے کے آئے ہیں. یعنی کہ یہ 30 سے 35% کی کمی اور اس سے اربوں روپے کا حکومت پاکستان کو فائدہ ہوا ہے. پاکستان میں پہلی مرتبہ شوگر کارٹل کے اگینسٹ وزیر اعظم نے نوٹس لیا اور ان کارٹلز کے اگینسٹ ہم نے نہ صرف نوٹس لیا, ایک شوگر انکوائری کی رپورٹ بنی, مرتب ہوئی اور ایک شوگر انکوائری کمیشن سامنے بیٹھا اور اس نے ایک رپورٹ دی. اور اب ہم شوگر ریفارم کمیٹی جو ہے وہ وزیر اعظم جو ہیں اس کا ایک کانسٹیٹیوٹ کر چکے ہیں جو تیزی سے اپنا کام جو ہے وہ جاری کری اور ہم انشاءاللہ تعالی 1 ماہ کے اندر اندر اپنی سفارشات سامنے لے کے آئیں گے. آخر میں ابھی موجودہ صورتحال کیا ہے صنعت کی, کچھ اس کا بتایا حفیظ شیخ صاحب نے بھی. سیمنٹ کی سیلز جو ہیں وہ جولائی 2019 میں جولائی 2020 کے مقابلے میں 41% زیادہ ہیں. اس میں ایکسپورٹس کا بھی عمل ہے, دخل ہے اور لوکل سیلز بھی. فرٹیلائزر کی سیلز یوریا کی جولائی 2020 میں پچھلے سال کے مقابلے میں 22% زیادہ ہیں. ڈی اے پی کی سیلز 29% زیادہ ہیں. آٹو موبائل انڈسٹری جولائی 2020 میں 27% زیادہ آٹو موبائل کی سیلز ہیں کمپیئر ٹو جولائی 2019. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہمارے ملک میں پچھلا جو فسکل ایئر ختم ہوا فائنینشیل ایئر تو $2,561 ملین تھی جو کہ پچھلے 11 سال کی سیکنڈ ہائیسٹ سطح پہ ہے. اور کووڈ کے شروع ہونے سے پہلے مارچ تک یہ پچھلے 11 سالوں کی سب سے زیادہ ہائیسٹ سطح پہ جا رہی تھی. ایکسپورٹ گروتھ جو کووڈ کے آنے سے پہلے آپ کو یاد ہوئے گا فروری میں ہم 14% ان ڈالر ٹرمز گروتھ میں تھے. اس وقت ایکسپورٹ کی جو گروتھ جا رہی ہے وہ ہماری انڈیا کی -10.2% ہے جولائی کے اندر, بنگلہ دیش کی 0.5% ہے اور پاکستان کی الحمدللہ 6% گروتھ ہے. ہم نے جو ریفنڈز دیے, ڈی ایل ٹی ایل دیے, فاسٹر سسٹم انٹروڈیوس کرایا, انرجی کی سبسڈیز دیں اور آپ کو یاد ہوئے گا پچھلی حکومت میں 200 سپننگ ملیں بند ہو گئی تھیں. آج اس وقت سپن یان کی پاکستان کے اندر ایک معمولی شارٹیج موجود ہے جو ایک اچھا سائن ہے, جس کا مطلب ہے کہ سپننگ ملز اپنی پوری کیپیسٹی پہ چل رہی ہیں. یہ ہمارا ایک بریف وہ تھا. میں آخر میں آپ کو فیٹف کے حوالے سے بھی بتا دوں, جب پچھلی حکومت کے دور میں ہمیں نامینیٹ کیا گیا گرے لسٹ کے اندر, سخت ترین جوائنٹ گروپ کا ایک ہمیں 27 ایکشن آئٹم دیا گیا جو آج تک کسی دنیا کے ملک کو نہیں دیا گیا تھا اتنے چھوٹے عرصے میں اتنا بڑا ریکوائرمنٹ. آج ہم الحمدللہ 27 میں سے 14 آئٹمز میں کمپلیشن پہ کھڑے ہیں اور باقی جو 13 آئٹمز ہیں اس میں سے 11 پارشلی کمپلیٹ پہ کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اس سال ہمیں امید ہے کہ ہم اس جو ہمارا جوائنٹ گروپ کا ایکشن پلان ہے اس کو ہم تقریباً مکمل کر لیں گے اور دوسرا جو ایم ای آر کا ایکشن پلان ہے اس میں بھی ہم مزید بہتری لے کے آئیں گے. پہلے پاکستان کو فیٹف کے پلیٹ فارم پہ یہ ہمیں تنقید کی جاتی تھی کہ ہم ڈیلیور نہیں کرتے.
اب آپ نے دیکھا پچھلے 1 سال میں انٹرنیشنل کمیونٹی سے ہمیں وائڈ ریکگنیشن ملی ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو ہم نے اب لیگل امینڈمنٹس بھی پاس کی ہیں اور مزید کام ہو رہا ہے، اس سے ہمیں مزید ریکگنیشن ملے گی. شکریہ. اب جی میں ریکویسٹ کروں گا اسد عمر صاحب سے کہ وہ اگر ہمیں کووڈ کے سلسلے میں اپنے پروگریس بتا سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کووڈ جی پاکستان کے لیے نہیں بلکہ تمام دنیا کے لیے پچھلی 1 صدی کے اندر جو چیلنجز دیکھنے میں آئے ہیں اس میں سب سے زیادہ شدید چیلنج تھا، کیونکہ یہ ایک واحد صورتحال پیدا ہوئی پچھلی 1 صدی کے اندر کہ جہاں پر ایک ہی وقت میں دنیا کی جو صحت کا نظام ہے اس کے اوپر بھی بے تحاشا پریشر بلڈ ہوا، اور جو معیشت ہے اس کے اوپر بھی بے تحاشا پریشر بلڈ ہوا. اور وہ اس وجہ سے کہ عام طور پہ جو صحت کے مسائل ہوتے ہیں اس کا حل جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ معیشت کو یا ملک کو بند کر دیا جائے. یہ ایک یونیک چیلنج تھا اسپینش فلو کے بعد جو تمام دنیا کے اندر پھیلا، اور اس چیلنج کی وجہ سے جو ڈسٹرکشن دیکھنے کو ملی ہے صحت کے پہلو سے بھی اور معیشت کے پہلو سے بھی وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. جو دوسری سرمائی سال کی کیلنڈر ایئر کی ختم ہوئی ہے اس کے اندر امریکہ میں جی ڈی پی جو ہے وہ 30% شرنک کی ہے، یو کے اندر 20% شرنک کی ہے. تو اس چیلنج کا جس طریقے سے باقی دنیا نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، پاکستان نے بھی کیا، اور الحمدللہ پاکستان نے جو مقابلہ کیا وہ اس کو صرف پاکستان میں لوگ نہیں بلکہ دنیا کے اندر لوگ بھی اب کہتے ہیں کہ وہ ایک پاکستان ان ملکوں کی صف میں ہے جن کو کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کامیابی سے اس مشکل کا مقابلہ کیا. بل گیٹ صاحب نے اپنی ٹاک کے اندر پاکستان اور بھارت کا موازنہ کیا، پاکستان کی مثال دی ان ممالک کے اندر جنہوں نے بہتر مقابلہ کیا ہے. بھارت جہاں پہ پریشانی بہت زیادہ ہے، یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے پریزیڈنٹ الیکٹ آئے تھے فارن منسٹر صاحب کے ساتھ جب تھے، تو وہاں پر بھی انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ پاکستان جو ہے اس سے دنیا والے سیکھ سکتے ہیں. وال سٹریٹ جرنل جو پاکستان کے بارے میں عام طور پہ بہت اچھی خبریں نہیں چھاپتا، انہوں نے کہا کہ کورونا کے اندر دنیا میں ایک برائٹ سپاٹ ہے پاکستان. سو یہ ہوا کیسے، کیا ہوا اور کیسے ہوا، اس کی بالکل کوئکلی اگر میں بتاؤں. پہلے تو کیا اچیو کیا گیا جی، جو جیسے میں نے کہا 2 اس کے مختلف پہلو تھے. ایک یہ کہ جس طریقے سے آپ اس کو ہینڈل کرتے ہیں تو صحت کے نظام کے اوپر اور لوگوں کی جو زندگی ہے اور صحت ہے اس کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے. ہم اب کئی ماہ گزر چکے ہیں اس وبا سے ڈیل کرتے ہوئے. اس وقت کی صورتحال اگر میں آپ کو بتاؤں تو پچھلے 2 ہفتے کے اندر ہی صرف اگر ہم نظر ڈال کے دیکھیں تو ہماری خطے میں ارد گرد کیا ہو رہا ہے، کیونکہ کئی باتیں کی جاتی ہیں. کوئی کہتا ہے موسم کی وجہ سے، کوئی کہتا ہے اس علاقے کے لوگ جو رہنے والے ہیں ان کے اندر کوئی خاص مدافعت ہے، کوئی کہتے ہیں کہ وہ بی سی جی کے انجیکشن جنہوں نے لگتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو مشترک ہیں اسی خطے کے اندر. اس وقت صورتحال پچھلے 2 ہفتے کے اندر یہ ہے کہ اگر آبادی کے تناسب سے ہم دیکھیں تو بنگلہ دیش میں پاکستان سے 4 گنا زیادہ اموات ہو رہی ہیں. 5-7% کا فرق نہیں ہے، 4 گنا زیادہ اموات ہو رہی ہیں. بھارت کے اندر اسی 2 ہفتے کے اندر پاکستان سے 12 گنا زیادہ اموات ہو رہی ہیں، اور ایران میں پاکستان سے 20 گنا زیادہ اموات ہو رہی ہیں. تو یہ جو فرق ہے وہ بہت ہی ایک واضح اس وقت تفریق نظر آتی ہے کہ اس خطے کے اندر پاکستان میں کیا صورتحال ہے اور باقی کیا ہے. اور اس کو ظاہر ہے صحت کے اگر صرف ہم خیال رکھیں اور اس کو ملک کو بند کر دیں تو معیشت پہ بہت منفی اثر پڑتا ہے. تو معیشت کی سائڈ پہ کیا ہوا اس کو بالکل اگر ایک ہی میں آپ کو مثال دے دوں اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. باقی کچھ تفصیل پہلے بھی بتائی جا چکی ہے کہ
मार्च से जुलाई का अरसा जो है, क्योंकि फरवरी के आखिर में इस खत्ते के अंदर केसेस आना शुरू हुए, तो मैं कंपैरिजन देख रहा था कि मार्च से जुलाई बांग्लादेश की, पाकिस्तान की और भारत की एक्सपोर्ट्स जो हैं उनमें क्या हुआ पिछले साल की निस्बत। तो बांग्लादेश के अंदर जो एक्सपोर्ट्स हैं वो पिछले साल से 31% उनमें कमी वाक़या हुई, भारत के अंदर 33% कमी वाक़या हुई और पाकिस्तान में 20% कमी वाक़या हुई। यानी 1/3 कम नुकसान हुआ हमारा बनिस्बत भारत और बांग्लादेश के। और हमने ये देखा, जो अभी हमने जायजा लिया, कि मईशत पे भी कम नुकसान हुआ और सेहत के लिहाज से भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत करम किया और बहुत बेहतर हालात हैं। तो अब सवाल ये कि ये क्यों हुआ, और 3 चीजें मेरे ख्याल में अगर उसको, और वो बड़ी बुनियादी चीजें हैं, ये पूरी 2 साल की तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत रही है, इमरान खान की जो हुकूमत रही है, उसका अगर आप जायजा लेंगे तो ये जो 2 या 3 चीजें हैं वो उसके अंदर बड़ी बुनियादी सुतून के तौर पर नजर आती है और बहुत इनके ऊपर बात भी की जाती है। पहली तो जो इमरान खान का विजन है बिल्कुल वाजे, उनके जहन में कोई शक नहीं है, कोई इबाम नहीं है उनके अंदर कि हुकूमत का काम जो है वो मुल्क के जो कमजोर तरीन तबकात हैं उनकी मदद करना है। पाकिस्तान में और मैं कहूंगा पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर जहां जमहूरियत इंस्टीट्यूशंस कमजोर होते हैं, वहां पे अशराफिया का कंट्रोल होता है फैसला साजी के ऊपर, और ज्यादातर फैसले किए जाते हैं चंद लोगों की, चंद खानदानों की बेहतरी के लिए। इमरान खान बिल्कुल वाजे हैं और उनके तमाम जितने भी इकदाम होते हैं वो उसके अंदर आपको ये नजर आता है। इसीलिए इसके अंदर भी जब पहले दिन जिस वक्त पाकिस्तान के तमाम लीडर्स खड़े होकर लॉकडाउन 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 का मुतालबा कर रहे थे, जहां कोई किसी को फिक्र ये नहीं थी कि सबका अगर रोजगार छिन जाएगा तो उनकी जिंदगी कैसे गुजरेगी, और एक बहुत बड़ा हिस्सा मीडिया का भी यही मुतालबा कर रहा था। और उसकी वजह ये नहीं कि वो मीडिया वाले जो हैं वो कोई तरीके इंसाफ के साथ कोई दुश्मनी की बुनियाद पे कर रहे थे। हम जिस माशरे के हिस्सा हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो मीडिया के ओनर्स हैं, जो मीडिया के बड़े एंकर्स हैं, हम साहिब सरबत लोग हैं, और ज्यादातर हम में से जो लोग हैं वो उसका नहीं सोचते कि जो सबसे कमजोर है कि उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी। लेकिन इमरान खान ने पहले दिन से ये बात की, बड़ी तनकीद भी उसके ऊपर हुई। तो मेरे ख्याल में एक तो जो बुनियादी वजह बनी कि हमने क्यों मुख्तलिफ तरीके से इस वबा को हैंडल किया और हमने जो एक्शंस लिए, वो एक उसका ये पहलू आया। और उससे जो हमाद अजहर साहब ने जैसे जिक्र किया, हमने जल्दी फैसले किए, बर वक्त फैसले किए, लोगों को रोजगार मुहैया करने के जल्द मौके फराहम किए। और दूसरा, जैसे डॉक्टर हफीज शेख कह रहे थे और अभी आपको सानिया निश्तर उसकी तफसील बताएंगी, कि ऐसा एक उन लोगों की जो सबसे कमजोर तबके से ताल्लुक रखते थे उनकी मदद करने के लिए एक ऐसा प्रोग्राम जो पाकिस्तान में जिसकी कोई नजीर ही नहीं मिलती, बहुत बड़े स्केल के ऊपर वो प्रोग्राम किया गया। डॉक्टर सानिया निश्तर ने एक बहुत ही जबरदस्त काम किया, जितना इनको खराज अकीदत पेश की जाए वो कम है। डॉक्टर हफीज शेख ने फाइनेंस मिनिस्टर होते हुए मैं आपको इस बात की गवाही दे सकता हूं कि कभी एक दफा भी उन्होंने ये नहीं बात की कि किस तरीके से जो बजट है, ये जो फाइनेंसिंग है, वो आड़े में आए जो मदद करनी है उसकी। और उसके बावजूद मैं उनको मुबारकबाद भी देना चाहता हूं कि वो जिसको बोलते हैं ओपन द चेक बुक्स, उसके बावजूद जो है वो फिस्कल डेफिसिट जो है वो भी कंट्रोल करने में कामयाब हुआ। जो IMF का एस्टिमेट था उससे बहुत कम हमारा फिस्कल डेफिसिट खत्म हुआ। दूसरी बात जो है, और ये बहुत बड़ी तनकीद होती है तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट के ऊपर, ये एक लफ्ज उन्होंने शुरू कर दिया, इनकॉम्पिटेंट। अब ये मेरे साथ बैठे हुए शामिल कुरैशी साहब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हमाद अजहर साहब सोएस लिंकन्स इन, डॉक्टर हफीज शेख हार्वर्ड, सानिया निश्तर का मुझे नहीं पता है कि कहां से इन्होंने तालीम हासिल की, मुझसे बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है। सो ये टीम, और दूसरा इल्जाम क्या है कि इमरान खान जो है वो लोगों को साथ लेकर नहीं चल सकते। पाकिस्तान के अंदर जो है वो फेडरल निजाम है और इमरान खान साहब तो है वो तो सोलो प्लेयर है, वो दूसरों को साथ लेकर नहीं चल सकते। हाँ, बिल्कुल इमरान खान जो है वो दूसरों को साथ लेकर चलने के लिए NRO देने के लिए तैयार नहीं है और ना इंशाअल्लाह ताला कभी होंगे। लेकिन जो मुल्क की, कौम की जरूरत है, उसके इकदामात के अंदर वो जिस तरीके से प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, जिस तरीके से रियासत के तमाम इदारों को साथ लेकर चले,
اس کووڈ کے کرائسس کے اندر اس کی بھی پاکستان کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی. آپ سب لوگوں نے پاکستان کے کرائسس, آپ نے زلزلے بھی کور کیے ہوئے, آپ نے فلڈز, سیلاب بھی کور کیے ہوئے, اور جو مشکل حالات آتے ہیں, کوئی ایک آپ کو نظیر نہیں ملے گی کہ اتنے مربوط طریقے سے تمام ریاست کے ادارے اور تمام ملک کی اکائیاں جو ہیں, تمام سیاسی اکائیاں, اور میں بار بار یاد دلاتا ہوں 4 مختلف جماعتوں کے وزرائے اعلیٰ اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم تھے اور ہیں, اس میں سے ایک جو ہے وہ ٹرم ختم ہو گئی گلگت بلتستان کی, اور ان کو ساتھ لے کر چلے اور فیصلے ہوئے ایک جگہ سے, مشاورت کے بعد فیصلے ہوا. شام کو 7 سے 11 بجے کے درمیان ہمیں سیاسی بیان بازی بہت سننے کو ملتی تھی, لیکن جو فیصلے تھے, سبسٹینٹیو ڈیسیژن جن کو کہتے ہیں, وہ سب مل کر کیے گئے. تو عمران خان صاحب کی حکومت نے یہ ثابت کیا کہ ملک کے فائدے میں جو کام ہے اس میں وہ سب کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے تیار بھی ہیں اور چل سکتے بھی ہیں اور کامیابی سے چل سکتے ہیں. اور تیسرا اس کا جو پہلو جو وہ اس کمپٹنس کے ایشو سے ڈیل کرتا ہے, میرے اب ذرا ٹویٹ اٹھا کے دیکھیے, فارن ریلیشنز کمیٹی کے, یو کے کی پارلیمنٹ کے فارن ریلیشنز کمیٹی کی جو چیئر ہیں, انہوں نے بھی یہ ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستان سے صرف یورپ کے جو امیر ملک ہیں ان سے نہیں سیکھا جا سکتا کہ بہترین بیسٹ پریکٹسز کیا ہیں کووڈ سے مقابلہ کرنے کے لیے, پاکستان سے بھی سیکھا. ایک ملک انہوں نے نام لیا, پاکستان سے سیکھا جا سکتا ہے. اور انہوں نے پھر اس کے بعد تفصیلات بھی منگوائی تھی جو ہم نے ان کو دے دی ہیں. اور وہ کیونکہ ڈیٹا بیس, سائنس بیسڈ, اینالیٹکس بیسڈ ڈیسیشن میکنگ ہوتی رہی. وہ ڈیسیشن میکنگ یہ نہیں تھی کہ کوئی سیاسی لیڈر جو ہے وہ اس نے بیان داغ دیا اور بس اس کے بعد جو ہے بغیر سوچے سمجھے آپ فیصلے کرنے شروع کر دیں. سو کمپٹنس بھی دکھائی, بہترین ٹیکنالوجی کے ڈپلائمنٹ بھی دکھائی, پولیٹیکل کوہیژن کے ساتھ فیصلے کرنے کا طریقہ کار بھی دکھایا. اور بنیادی طور پہ کیا, وہ تمام چیزیں جن کی ضرورت ہے پاکستان کو آگے لے کر چلنے کے لیے, ان سب کے ایلیمنٹس جو ہیں وہ آپ کو عمران خان کی لیڈرشپ کے اندر, تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے اندر, اس کے اندر نظر آتے ہیں. آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ عمران خان 22 سال کی جدوجہد کے بعد, جس کی کوئی پاکستان میں, دوبارہ میں وہی الفاظ یوز کروں گا, جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی پاکستان کے اندر, گراس روٹ سے سٹرگل کر کے وزیر اعظم بنے ہیں. انہوں نے سب سے بڑا, جیسے ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب نے کہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا ایکسٹرنل کرائسس کا سامنا کیا جس وقت وہ آئے. اس کے بعد بھارت کا چیلنج قبول کیا جو بالا کوٹ کے بعد صورتحال پیدا ہوئی. اس کے بعد ایک ڈگنیٹی, کریج اور گریس کی کمبینیشن کے ساتھ اس کرائسس کو فیس کیا, کووڈ کے کرائسس کو فیس کیا. تو میری جو تمام اپوزیشن کے ہمارے دوست ہیں ان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ کپتان جو ہے نا وہ کریز پہ سیٹل ہو گئے ہیں اور اب لمبی اور پروڈکٹیو اننگز کھیلنے کے لیے تیار ہیں. انشاءاللہ تعالی پاکستان کو ادھر سے آگے بہت اور بہتری کے دن نظر آئیں گے انشاءاللہ. جی لاسٹ میں ثانیہ نشتر بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سماجی تحفظ اور تخفیف غربت کا جو ڈویژن ہے اس کو ذمہ داری دی گئی ہے احساس پروگرام پر عمل درآمد. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سماجی تحفظ اور تخفیف غربت کا جو ڈویژن ہے اس کو ذمہ داری دی گئی ہے احساس پروگرام پر عمل درآمد کرنے کی. یہ ایک بہت ہی اہم ذمہ داری ہے کیونکہ پاکستان کی 38% آبادی جو ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی کا شکار ہے. احساس پروگرام پچھلے 15 ماہ پہلے اس کی منظوری ہوئی. یہ وزیر اعظم کی ریاست مدینہ کے ویژن کے مطابق اس کو بنایا گیا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سماجی تحفظ کا پروگرام ہے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس کو بین الاقوامی سطح پہ بہت پذیرائی مل رہی ہے. احساس پروگرام میں 140 سے زیادہ اقدامات ہیں جو کہ
34 मिनिस्ट्रियों के दायरा कार में आते हैं, मगर जो तखफीफ गुर्बत की मिनिस्ट्री के दायरा कार में जो आते हैं उसकी परफॉर्मेंस के बारे में मैं कुछ आदाद व शुमार आपके सामने रखना चाहती हूँ। सबसे पहले एहसास किफालत, ये इसके जरिए 70 लाख खानदानों को माहाना वजीफे और बचत बैंक अकाउंट की सहूलत दी जाती है। एहसास बिला सूद कर्जा उन लोगों के लिए है जो छोटे कारोबार करना चाहते हैं, अपने पांव पे खड़ा होना चाहते हैं। उनके लिए मुल्क के 100 पसमानदा अजला में 29 अरब मालियत के पिछले साल 8,44,000 कर्जे दिए गए, जिसमें से 45% खवातीन को दिए गए। एहसास आमदन इससे एक मुंसलिका प्रोग्राम है जो कि पाकिस्तान के 23 पसमानदा तरीन जिलों में इस वक्त जारी है और इसमें 1.5 अरब के छोटे सतह के कारोबारी असासे दिए जाते हैं। इंतहाई गरीब खानदानों को 60% खवातीन को दिए जाते हैं और इन असासों में माल मवेशी, दुकान का सामान और इस किस्म के असासे शामिल होते हैं। एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। 4 साल पे मुहित 20 अरब का ये प्रोग्राम 2 लाख तलबा और तालिबात को स्कॉलरशिप के लिए मुख्तस है और पिछले साल हमने 4.9 अरब के 50,500 स्कॉलरशिप्स दिए हैं जो 38% खवातीन को दिए गए हैं। मुल्क की 117 यूनिवर्सिटीज में ये स्कॉलरशिप्स गई हैं और अगले साल की कॉल जो है वो अगले चंद दिन में खुलने वाली है। एहसास नशो-नुमा प्रोग्राम जो है पिछले ही हफ्ते 1 साल की तगदो और मेहनत के बाद इसका इजरा वजीर आजम ने किया है। आपको याद होगा कि अपनी पहली तकरीर में वजीर आजम ने एक सीटी स्कैन उठाया था और इस बात की निशानदेही की थी कि पाकिस्तान की कुछ इलाकों में आधे बच्चे जो हैं वो स्टंटिंग का शिकार हैं, यानी कि वो खुराक की कमी और दीगर महरूमियों की वजह से ना तो उनका जिस्म बढ़ता है, ना उनकी जो जहनी सलाहियत है वो पूरी तरह पनप सकती है। ये मुल्क की तरक्की के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और वजीर आजम ने ये वादा किया था कि हम इसके लिए स्पेशल प्रोग्राम लेके आएंगे। तो पहले मरहले में 1 साल की मेहनत के बाद 9 अजला में 33 सेंटर इसी माह अब पूरी तरह से फाल हो जाएंगे और पहले मरहले में 2,21,000 माँ और बच्चे और खानदान इससे मुस्तफीद होंगे। इसका दायरा कार इंशाल्लाह बहुत जल्दी बढ़ाया जाएगा। एहसास लंगर का जो प्रोग्राम है ये मजदूर भाइयों के लिए है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत गवर्नमेंट को 0 खर्चे के साथ मुल्क भर में लंगर बनाए जा रहे हैं। अभी तक 12 लंगरों का कयाम हो गया है और इंशाल्लाह इस काम को अगले साल बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। पनाहगाह का जो प्रोग्राम है ये वजीर आजम की दिल के बहुत करीब है। ये उन लोगों के लिए है जो खुले आसमान तले मजदूर भाई सड़कों पे, फुटपाथों पे सोते हैं। पिछले 70 साल से पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में उनके लिए 100 से ज्यादा पनाहगाहें बनाई गई हैं और वजीर आजम की खास हिदायत पर ही इन पनाहगाहों के स्टैंडर्ड्स को बेहतर करने के लिए काम अब तेजी से जारी है। पिछले साल पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा यतीम खानों के स्टैंडर्ड्स बेहतर बनाने के लिए कमेटी की तश्कील दी गई। वो कमेटी 1 साल में 14 दफा मिली है और इंशाल्लाह यतीम खानों के स्टैंडर्ड्स और उससे मुतल्लिका मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन का निजाम बहुत जल्द ही मारिज़ वजूद में आ जाएगा। मुल्क की तारीख में पहली दफा मजदूर के एहसास के तहत भी पहली दफा कमेटी बनी। उसने भी 1 साल में 13 दफा मीटिंग्स की और उनकी सिफारिशात पर काम बहुत तेजी से जारी है। एहसास के तहत 2 प्रोग्रामों का अभी बाकायदा इजरा नहीं हुआ मगर उन पे काम बहुत तेजी से पिछले 1 साल पे चला जा रहा है। एक एहसास बच्चों के वजीफे का प्रोग्राम है जिसको पूरे साल हमने डिजिटाइजेशन पे बहुत मेहनत से काम किया है। इंशाल्लाह पाकिस्तान के तमाम अजला में ये बच्चों के वजीफे का ये प्रोग्राम अगले 15 दिन में इसका बाकायदा इजरा हो जाएगा। इसके अलावा एहसास तहफ़्फ़ुज़ का प्रोग्राम पाकिस्तान का पहला शॉक ओरिएंटेड सेफ्टी नेट है। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास इंसाफ कार्ड नहीं है और जिनके ऊपर अचानक कोई बड़ा तिब्बी खर्चा आ जाए जो अंग्रेजी में जिसे कैटास्ट्रॉफिक एक्सपेंडिचर कहते हैं।
ये तमाम प्रोग्राम जिनको बैनुल अक़वामी पजीराई हासिल है और जो कि बेवा, यतीम, माजूर, मजदूर, बेघर, बेरोजगार, जरूरतमंद तालिब इल्म, जरूरतमंद माओ, जरूरतमंद बच्चों और जरूरतमंद बीमारों के लिए है, इनके लिए हंगामी तौर पे इंतजामी ढांचे बनाए गए हैं। 27 मार्च पिछले साल एहसास प्रोग्राम का इजरा हुआ, उसके एक हफ्ते बाद मिनिस्ट्री बनी, मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा बजट उसके लिए मुख्तस किया गया, लाहे अमल के तरीके कंसल्टेंट्स को बड़ी बड़ी तनख्वाहें देने के बगैर बनाए गए, मुशावरती कमेटियां बनाई गईं और सबसे अहम वो एहतिसाब और गवर्नेंस की इस्लाहात किए गए जिसकी एक झलक, सिर्फ एक झलक आपने उन 8,20,165 लोगों की शक्ल में देखी है जो कि हुकूमत पाकिस्तान से नाजायज तौर पर समाजी तहफ़्फ़ुज़ के वजीफे लेते थे। इसके अलावा पिछले एक साल में हमने बहुत से डिजिटल इंटरफेसेस पे भी बहुत तेजी से काम किया है। 10 महीने में प्रोक्योरमेंट की है, बायोमेट्रिक पेमेंट सिस्टम की, डेटा एनालिटिक्स का तमाम निज़ाम बनाया है, वो निज़ाम बनाया जिसके जरिए SMS के थ्रू रिक्वेस्ट ली जाती हैं जो आपने 81-71 की स्कीम में देखा। और आपने देखा कि इस तमाम मेहनत के नतीजे में ये मुमकिन हो सका कि एहसास इमरजेंसी कैश के जरिए मुल्क के आधे खानदानों को हम 12,000 रुपए मुसीबत की घड़ी में कोविड के तनाजुर में पहुंचा सके। ये तमाम मेहनत का ही नतीजा था कि ये काम हम कर सके। और एहसास प्रोग्राम के तमाम प्रोग्राम्स की तरह एहसास इमरजेंसी कैश भी दयानतदारी से हुआ, एक मुनज़्ज़म अंदाज में हुआ, एक शफाफ तरीके से हुआ और वजीर आजम की खास हिदायत पर गैर सियासी बुनियादों पे हुआ, जिसकी झलक आप उस चीज में देख सकते हैं कि सिंध का आबादी के तनासुब से तो 22% मुल्क में हिस्सा है, मगर उनको एहसास इमरजेंसी कैश में 31% हिस्सा दिया गया। एहसास का सफर अभी जारी है, अभी सिर्फ 15 माह हुए हैं। इंशाअल्लाह अगले साल में इस पर और तेजी से काम होगा क्योंकि कोविड के बाद हमें ये मालूम है कि गुर्बत की शरह में ज्यादती आएगी, इसलिए एहसास पे और तेजी से काम होगा। प्रोग्रामों को वुसअत दी जाएगी, नए प्रोग्राम्स लाए जाएंगे, जो ऑनगोइंग प्रोग्राम्स हैं उनको ज्यादा मजबूत बनाया जाएगा। हमारा जो सर्वे है वो इंशाअल्लाह साल तक उसको हम खत्म करेंगे और सबसे अहम लोगों की एहसास प्रोग्राम तक रसाई को यकीनी बनाया जाएगा और उसमें आप सबकी हमें बहुत मदद और मुआवनत दरकार होगी। तो मैं आज वजीर आजम का खास शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उनकी रहनुमाई के बगैर और उनकी सपोर्ट के बगैर ना तो सिर्फ ये प्रोग्राम्स को जल्दी लाना मुश्किल था, मगर वो बहुत सख्त इस्लाहात भी मुश्किल थी जो हमने साथ साथ की हैं। और मैं अपने सब काबीना के सीनियर साथियों का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि एहसास में तमाम हुकूमत की नेक नियति शामिल थी। आपका बहुत तवज्जो का बहुत शुक्रिया। चाहते हैं कि आपने हमारी इस प्रेजेंटेशन को कवर किया। साथ ही साथ में मैं बता दूं कि हमारा दूसरा सेशन कल होगा और उसमें आपके पूरे सवालात के जवाबात भी दिए जाएंगे। और इस दौरान में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हमने इसको एक किताबी शक्ल भी दी है जिसमें कि सारी हमारी हुकूमत की जो भी 2 साल परफॉर्मेंस है वो इससे रिफ्लेक्ट करती है। थैंक यू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर वफाकी वज़रा की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस प्रेस इंफॉर्मेशन